اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام ایمان کی شہزادیاں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی الحمدللہ۔ خلاصہ پارہ نمبر 11 دعا کر لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ اس پارے کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سورۃ ہود کی 5 آیات اسی پہ فوکس کر کے اسی کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے۔ پہلا، اللہ اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ تقویٰ اور اللہ کی رضا پر زندگی کی بنیاد رکھنی ہے اور جنت کا سودا کرنا ہے۔ دنیا کے ساتھ جنت کا سودا کرنا ہے۔ دنیا کے لیے نہیں جینا، آخرت کے لیے، بہترین انعام کے لیے جینا ہے۔ سو کر، کھا کر، پہن کر، اوڑھ کر بے مقصد زندگی نہیں مومن کی، بلکہ با مقصد زندگی بنانی ہے۔ کیسے بنے گی؟ تقویٰ اور اللہ کی رضا پر۔ جیسے اللہ راضی ہے ویسے راضی ہو کے اپنی بنیاد، جیسے گھر بنانے لگے ہیں تو بنیادیں مضبوط کرتے ہیں نیچے سے، تو پھر جا کے وہ بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں، دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، پھر جا کر چھت ڈلتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت پانے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ہے اور آخرت زندگی کی بنیاد تقویٰ کے ساتھ رکھنی ہے اور پھر جنت کا سودا کرنا ہے۔ اور وہ اسی سے ہوگا، کس کے ساتھ؟ کتنی چیزیں؟ اللہ پر تقویٰ اختیار کرنا ہے، اس کے ہر احکام پر آپ نے تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ العظیم کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے۔ اور اس کو کرنے کے کیا کام ہے کہ دین کو ہم نے سمجھنا ہوگا، سمجھ بوجھ پیدا کرنی ہوگی، سمجھنے کے لیے نکلنا ہوگا، ایک ایک حروف میں ڈیرے لگانے ہوں گے، ایک ایک آیات کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہر آیات کو اپنے اوپر لینا ہوگا تاکہ ہم دین کو سنجیدہ ہو کر سوچیں۔ یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے، اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے اور اہم کردار ادا کرنا ہے، بہترین کردار ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کرے، جو میں کر رہی ہوں میں کروں گی، نہیں۔ امت مسلمہ، امت وسط کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم نے اس دین کو لے کر آگے چلنا ہے اور خود بھی سنورنا ہے اور دوسروں کو بھی سنوارنا ہے، دوسروں کی بھلائی کا حریص ہونا ہے، دوسروں کے لیے کوشش کرنی ہے، دوسروں کے لیے راہ آسان کرنی ہے، دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکے کہ اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے بندوں کے لیے اللہ میں نے اپنا وقت برباد کیا، اپنا وقت لگایا، اس نے نہیں سنا برباد ہو گیا، اس نے سن لیا کامیاب ہو گیا، اور وہ جو برباد ہوا تھا وقت وہ میرا ضائع نہ ہوا، جن کو آباد کیا تھا وہاں پہ جا کے وہ سارا کچھ آباد ہو گیا اور مجھے اجر عظیم مل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اجر عظیم کی دولت سے ہی مالا مال رکھنا، کہاں؟ دنیا اور آخرت میں۔ اور کیا کرنے کی کام؟ مومنوں پر شفقت اور مہربانی کرنی ہے، محبت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہر طریقے سے شفقت سے پیش آنا ہے، محبت سے بات کرنی ہے، ہر ایک کام آنے کی پوری کوشش کرنی ہے، مہربانیاں کرنی ہے ان کے اوپر تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو، پھر آپ کے دل میں جو ہے، آپ کی زبان پہ جو ہے اس سے ان کو محبت ہو جائے۔ اور
کیا کرنے کے کام؟ اللہ کی آیات کا علم حاصل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی آیات کا علم حاصل کرنا ہے. سنی سنائی پہ عمل نہیں کرنا بلکہ خود بیٹھنا ہے. نہیں پڑھ سکتے سن لینا ہے, سن کر اس میں سے نچوڑ نکالنے کی کوشش کرنی ہے. پھر بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپنے قرآن کے ساتھیوں سے, استاد سے پوچھ کر مشورہ کر کے اس آیات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے, یعنی اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم علم اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہدایت کے لیے سیکھیں گے, یہ تب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر راہ کو آسان کر دے گا. تو ہم کل مسلم امت وسط ہے, سارے کے سارے مومن بنے, مسلم تو ہے, مومن بنے اور تقوی والے بنے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیا کرنا ہے؟ جنت کا سودا کرنا ہے. کیسے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر کے اپنی قوم کو خبردار, مطلب اپنے ارد گرد لوگوں کو, اہل گھر کو اور اہل محلہ کو, اہل ملک میں جہاں بھی موقع ملے آپ نے ان کو سنوارنے کی کوشش کرنی اور دوسروں کے ساتھ ہر معاملے میں بھلائی کی کوشش کرنی ہے, شفقت سے پیش آنا ہے. اللہ کی آیات پہ ڈیرے لگا کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اوپر سے نہ گزر جائے. اللہ کے لیے دین کو خالص کر لینا ہے. کس کے لیے؟ رضائے الہی کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے یہ آیت کیوں آئی, یہ کیوں کہا گیا, یہ کس کے لیے ہے اور اس میں بتایا کیا گیا ہے, اور اپنی زندگی کو بھی لے کر چلنا ہے. کیا میں اس راستے پہ ہوں؟ اگر ہوں تو شاید اللہ نے یہ آیات, شاید نہیں یقیناً اللہ نے یہ آیات ہمارے لیے ہی نازل کی ہیں. اور حق کی طرف رہنمائی کرنا ہے. کس کی طرف؟ جتنا حق ہے اللہ نے حکم دیا وہ ہمارا حق ہے, ہم نے ہر حال میں اس کو مکمل کرنا ہے. تو ہم نے اس کی رہنمائی کرنی ہے, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. کیسے ہوگا؟ جب قرآن تھامیں گے, اللہ کا بھیجا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجا ہوا اور اتنے مبارک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو پہنچایا ہوا یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, تو ہمیں ایمان لانا ہوگا اللہ پہ, اور خاص اور خاص اس کے نبی پہ سب سے پہلے ایمان لانا ہوگا. اور اللہ کے کلام پر خوشیاں منانا. سورۃ یونس سٹارٹ ہو گئی ہے, 58 آیات. اللہ کے کلام پر خوشیاں منانا ہے کہ اللہ نے یہ تحفہ ہمارے لیے دیا, اللہ نے یہ اب قرآن کا مہینہ ہے نا, تو ہم خوشیاں منانے کے لیے, قیامت کے لیے بیٹھے تھے, اب اس کو سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے مل کر باجماعت ہو کر بیٹھے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا ہے. کب ڈریں گے؟ جب تقویٰ اختیار کریں گے تب. اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت حاصل کرنا اور کروانا, خود بھی عمل کرنا, دوسروں کو بھی کروانا, کیونکہ اللہ رب العزت نے آیاتوں میں مثالیں دے دے کے مومن بندے کو ہلایا ہے, مومن بندے کو جگایا ہے کہ اٹھ جا, اب تیرا وقت آ گیا ہے, کرنے کا کام آ گیا ہے, اب اٹھ جا اور ثابت قدم رہنا. جتنا مرضی شیطان بھٹکائے, انسان بھٹکائے, دل غافل ہو جائے, نفس لے کے دوسری طرف جائے, تم نے نہیں بھٹکنا. بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے, صبغت اللہ کا رنگ چڑھا لینا ہے, کیونکہ اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہترین رنگ ہے. اس رنگ میں رنگ جانا ہے. پھر دیکھیں اللہ ہمارے لیے ہر نعمت کو آسان کر دے گا, ہر رحمت کو آسان کر دے گا, ہر مقابلے کو آسان کر دے گا, کیونکہ اللہ العظیم نے کہا ہے کہ میں جو میرے دین کا مددگار ہوگا, غیب سے, آسمانوں سے اس کے لیے فرشتے نازل ہوں گے, اس کے مددگار نازل ہوں گے. تو ہم نے
اللہ کے دین کا مددگار بننا ہے، اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرنا ہے، کس کی طلب؟ جنت پانے کے لیے، جنت کا سودا کرنا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمیں پکا سچا ایمان ہوگا تب جا کے یہ آیتیں ہم پڑھیں گے، تب جا کے اگر ان سے محبت ہوگی سچی پکی تو پھر جا کے ہم ان کے لائے ہوئے اس قرآن کو، فرقان کو کھول کر فیصلہ کرنے والی چیز سے فیصلہ کروائیں گے اور کریں گے، اور اس سے ثابت کریں گے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے اور بندے کیا سکھا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دین نہیں گھڑنے ہیں، ہم نے فقط اور فقط اللہ کی لکھی ہوئی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، ثابت قدم رہ کے۔ جتنا مرضی کوئی برا کہتا ہے کہنے دے، جتنا مرضی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ چھوڑو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کہنے دے، زندگی ہماری ہے، حساب ہم نے دینا ہے، وقت ہمارا ہے، قیمتی ہے، اور ہم نے ایک قیمت جو وصول اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، ایک کا حساب دینا ہے، تنکے کا حساب دینا ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، اللہ سے محبت کرنی ہوگی، اللہ کے لیے نکلنا ہوگا، اللہ کے لیے پانا ہوگا، اللہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، اور کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، آخرت کے لیے اللہ کے دین کو خالص کرنا ہوگا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ملاوٹ والا دودھ بھی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مزہ نہیں آیا، کوئی مزہ نہیں آیا آج چائے کا، اس کا رنگ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں آج مزہ نہیں آیا، یہ دودھ وہاں سے نہیں آیا، یہ دودھ اس کا نہیں ہے جہاں سے ہم منگاتے ہیں، یہ دودھ وہ خالص دودھ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے ہے، اس میں ملاوٹ ہے اور اس کی چائے میں بھی ذائقہ اسی لیے نہیں ہے۔ تو ہم نے دو رنگی اختیار نہیں کرنی اور اللہ کی وحی پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے آگے سجدہ ریزیاں نہیں کرنی، کسی کے لیے یہ نہیں کہنا کہ یہ مجھے اس نے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہی تو بخشنے والا ہے، وہی تو رازق ہے، وہی تو عطا کرنے والا ہے، وہی تو رحمان ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے کس کی اوپر ایمان لانا ہے؟ یہی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ عمل کی باتیں 5، پہلی عذر اور بہانے سے پرہیز کرنا ہے، قضا اور قدر، نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق، قرآن و نصیحت، ہدایت و شفا، ہر کام میں سابقون اولون بننا ہے، تقوی ایمان کی قبولیت کی شرط ہے۔ آپ شروع سے سمجھ لیتے ہیں، عذر اور بہانے سے پرہیز کرنا ہے، بتا دینا کہ میرا تو یہ مسئلہ تھا، بہانے لگا دینا، عذر پیش کر دینا، عذر یہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میرا یہ ہو گیا، آج میرا وہ ہو گیا، اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہر حال میں ہم جب سب گزار لیتے ہیں تو ہم نے کام کر لیتے ہیں تو دین کی راہ میں بھی ہم نے کوئی بہانے اور عذر پیش نہیں کرنے۔ اور قضا اور قدر یعنی نماز کی قدر کرنی ہے، اصل وقت کی قدر کرنی ہے، قضا کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق یعنی فضول خرچی کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے حق کی راہ پہ خرچ کرنا اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ 129 میں سورۃ التوبہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، حسبی اللہ، کہ اللہ تو ہی ہے، تیرے آگے ہی ہے، تیرے پہ ہی میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی